بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 ستمبر 2024 کو پورے پاکستان میں MD CAT ایگزام لیا گیا، جس میں پورے پاکستان سے لاکھوں طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ پریشان کن بات یہ ہے، اس ایگزام میں ایسی بے قاعدیاں پیدا ہوئیں، ایسے مسائل پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ہزاروں اسٹوڈنٹس کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ خاص کر اسلام آباد میں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے سینٹر میں جو ایگزام لیا گیا، اس میں MD CAT کے پیپر میں کم از کم 25 سے 30 کوشچنز آؤٹ آف سلیبس دیے گئے اور اس کی غلط بنائی گئی۔ اتنی بڑی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہزاروں طلباء و طالبات کا داخلہ میڈیکل کالجز میں ناممکن ہو گیا۔ اس پر اسٹوڈنٹ سراپا احتجاج ہوئے۔ 2-3 دن کے دوران اسٹوڈنٹ احتجاج کرتے رہے، یہاں تک کہ کل جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے پر اسٹے دیا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ اب چل رہا ہے کورٹ میں۔ یہ صرف اسلام آباد کی بات نہیں، لاہور میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں بھی جو درخواست دی گئی، اس میں بھی یہ بات خبر آئی کہ کم از کم 6 کوشچن آؤٹ آف سلیبس ہیں یا غلط دیے گئے۔ سندھ میں بھی مس مینجمنٹ کیا گیا، پیپر لیک ہوا اور اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ سراپا احتجاج ہوئے۔ حیران کن حد تک اتنی بڑی کرپشن کی گئی کہ اپنے من پسند طلباء و طالبات کو وداؤٹ پیپر دیے ان کو پاس کر دیا گیا، اور یہ معاملہ ان طلباء و طالبات کے لیے تکلیف دہ ہے اور پریشان کن ہے جن کے والدین اپنا جمع پونجی لگا کر بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ ہمارے طلباء و طالبات، ہمارے بچے و بچیاں ڈاکٹر بنیں گے۔ اب یہ MD CAT ٹیسٹ سسٹم انٹری ٹیسٹ کا آغاز جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے دور میں ہوا تھا، جب وہ HEC کے چیئرمین بنے تھے۔ یہ دور تھا مشرف کا۔ اس کے بعد سے ایک طرف MD CAT ایگزام کی تیاری، اینٹی ٹیسٹ پریپریشن ایک بزنس بن گیا۔ دوسرا، اس کے تحت جو ذہین طلباء ہیں وہ یعنی 90% پلس مارکس لیتے ہیں، 95% مارکس لیتے ہیں FSC میں، میڈیکل میں۔ اس کے بعد بھی ان کو یہ انٹری ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے، اور اس میں اگر وہ 4 نمبر کم لے لیں تو ان کا داخلہ نہیں ہوتا۔ اس سے جو طلباء و طالبات ہوتے ہیں مایوس ہوتے ہیں، وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں کہ اتنی محنت کے باوجود وہ ڈاکٹر بننے کا خواب ان کا پورا نہیں ہوا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے، اس میں کوالٹی پر زور نہیں دیا گیا بلکہ کوانٹٹی پر زور دیا گیا، اور اسی کے تحت ایسا ایگزام سٹرکچر بنایا گیا جس میں نمبرز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، جو تحقیق، غور و فکر، ریسرچ، اس پر کوئی زور نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو مشرف کے دور میں جو ایگزام کا سسٹم بنا کہ آپ 90% آبجیکٹیو ٹائپ پیپر تیار ہوتا ہے، جس میں MCQs ہوتے ہیں، شارٹ کوشچنز ہوتے ہیں، اور لانگ کوشچن کا جو پورشن ہوتا ہے وہ صرف 10% آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بنتا ہے۔ اس کے تحت پروفیسرز نے، جو پبلشرز ہیں، انہوں نے کتابیں شائع کرنا شروع کر دیں، نوٹس بن گئے،
جتنے بھی پاس پیپرز آئے ہوتے ہیں ان کی بیس پر ایم سی کیو شارٹ کوشچن سالوشن مل جاتا ہے. اسٹوڈنٹ رٹا لگاتے ہیں, وہ یاد کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے مارکس بہت آ جاتے ہیں. جب ایم ڈی کیٹ ایگزام ہوتا ہے وہ چونکہ انٹلیکچوئل لیول کا ہوتا ہے, اس میں زیادہ غور خوض کرنا پڑتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس میں بچے رہ جاتے ہیں. اب اتنی بڑی ایفرٹ, اور پھر دوسری بات یہ کہ مالی طور پر جو نقصان یعنی خرچہ ہوتا ہے, پہلے ایف ایس سی کروائی بچے کی, اس کے بعد اب 3 ماہ کا ایم ڈی کیٹ کا سیشن ہوتا ہے پریپریشن کے لیے. اس کے لیے بچوں کو اکیڈمی میں جانا پڑتا ہے, اور صبح 6 بجے بچے پہنچتے ہیں اکیڈمیز میں, اور 3-4 گھنٹے وہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں. مین تو 4 سبجیکٹس ہوتے ہیں, جس میں فزکس, کیمسٹری, بیالوجی, انگلش, اور کچھ 5-6 نمبر کا پورشن ہوتا ہے اینالیٹک ریزننگ کا. تو اب یہ بات یہ ہے کہ اس کے تحت پھر وہ 50-60 ہزار فیس بھرتے ہیں, اور رزلٹ یہ آتا ہے کہ اگر 100% میں سے 20% بچے بھی ان کا ایڈمیشن میڈیکل کالجز میں نہیں ہوتا, اور اس کے بعد پھر وہ فیلڈ چینج کرتے ہیں, اور وہ پوری عمر پشیمان رہتے ہیں. اور اوپر سے کرپشن کا یہ حال ہے کہ ایگزام بھی, پیپر بھی آؤٹ ہو جاتا ہے, اور وہاں پر پیپر ہی غلط بنایا جاتا ہے. اب ہائی کورٹ میں یہ تو کیس چلا گیا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہائی کورٹ کا فیصلہ جلدی آ جائے گا, اور شاہد ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو جو کورٹ نے روک لیا رزلٹ دینے سے, تو کیا وہ کب تک فیصلہ آئے گا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن پروفیسرز نے یہ پیپر بنایا ہوا ہے, کیا وہ کورٹ میں جا کر غلطی مانیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے جی, ہم نے ہزاروں اسٹوڈنٹ کا مستقبل خراب کیا ہے, لہٰذا ہمیں معاف کر دیجیے, ہم آئندہ غلطی نہیں کریں گے. تو کیا وہ آئندہ پیپر سیٹر بنیں گے؟ کبھی نہیں بن سکتے. جب پیپر سیٹر نہیں بنیں گے تو پھر کیا وہ پیسے کما سکتے ہیں جو پیپر سیٹ کر کے بناتے ہیں؟ اور اس ایم ڈی کیٹ سسٹم کے تحت لاکھوں روپے ٹیچر کماتے ہیں, کروڑوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے, اور اینڈ پر جب بچے محنت کر کے, خرچہ کر کے, دن رات ایک کر کے پڑھ کر پیپر دیتے ہیں, اور اس میں بھی جو ہے نا وہ یہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے, بے قاعدگیاں کی جاتی ہیں, اور پھر اسٹوڈنٹ کے مستقبل سے کھیلا جاتا ہے. یہ ہر سال یہ چیز چلتی ہے. اب میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں, خاص کر اسٹوڈنٹس کو, کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ سوال ہے بنیادی طور پر. ہمارے عدالتی نظام ایسا ہے, وہاں کیس چلتے ہیں, تاریخ پر تاریخ, تاریخ پر تاریخ. اب کیا یہ دوبارہ ایگزام لیا جائے گا؟ ایک بہت بڑی سوال نشان ہے. کیا اسلام آباد ہائی کورٹ, اب تو جو جج بنتے ہیں ان کی ڈگری میں جعلی ہیں, سفارش کا کلچر عام ہے. پاکستان کا نظام کا حال یہ ہے کہ بیوروکریسی ہے, وہ جو سی ایس ایگزام کر کے کلیئر کر کے آتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں تو کرپشن کرنے کے لیے آتے ہیں. جج بنتے ہیں کرپشن کے لیے بنتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ مجبوری نظام کی بات کر رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ پھر ہماری نوجوان نسل اور قوم اس نظام سے متاثر ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ نظام کے علمبردار ہر 10 سال کے بعد کسی نہ کسی لیڈر کو کھڑا کرتے ہیں, وہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے وہ کرپٹ ہے, میں کرپشن ختم کروں گا, قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. جب وہ اقتدار میں آتا ہے وہ سیم کرپشن ہوتی ہے, لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو کرپشن ہو رہی تھی وہ دوسری پارٹی کے لوگ کر رہے تھے, اب یہ کرپشن اس پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں, اور وہ لیڈر اپنے لوگوں کو بچا رہا ہوتا ہے. یہ ایک ویشیس سرکل ہے جو پاکستان میں 70 سال چلا آ رہا ہے. اس کے علاوہ آمریت ہوئی یا کوئی ملٹری گورنمنٹ آ گئی, مارشل لگ گیا, وہ بھی جو آرمی چیف ہوتا ہے یا اس ٹائم کا جو ملٹری ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ بھی پیسہ لگاتا ہے اپنے حقوق بچانے کے لیے, کرپشن معاف کرتا ہے. اب اسٹوڈنٹ کے لیے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ایسا جو ہے نا بدماشی کیوں ہو رہی ہے؟ نظام کو سمجھنے کے لیے سوشل سائنسز ہوتی ہیں, اس میں نمبر 1 اکنامکس ہے,
جو آپ کو ڈائریکٹ معاشی نظام کے بارے میں بتاتی ہے، آپ کے مسائل کے اجاگر کرتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اصل معاشی مسئلہ ہے کیا. پولیٹیکل سائنس ہے، نظام حکومت، طرز حکومت کیا ہونا چاہیے، سوشالوجی ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، تاریخ ہے. ان علوم کو جغرافی ہے نظام تعلیم سے بالکل ہی ختم کر دیا گیا. بلکہ گورنمنٹ کالجز میں آج سے 4-5 سال پہلے تک اکنامکس میں داخلے ہوتے تھے، ایف اے بھی میں داخلے ہوتے تھے جس میں سوشالوجی لوگ پڑھتے تھے، جغرافیل پڑھتے تھے، پولیٹیکل سائنس پڑھتے تھے، ہسٹری پڑھتے تھے. اب ان کے بھی ٹرینڈ ختم ہو گئے، کیونکہ جب تعلیم بزنس بن گئی، کاروبار بن گیا، تو رزلٹ کیا نکلا؟ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آئی ٹی ایکسپرٹ بنے. تو اب یہ وہ فیلڈز ہیں جو آپ اتنی ذہنی کھپت کے بعد جب آپ یہ ڈگری حاصل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جس کام میں آپ مصروف، ڈاکٹر ہیں تو آپ پروفیشنل ڈاکٹر ہے، انجینئر تو انجینئر کرے گا، آئی ٹی ایکسپرٹ ہے تو سافٹ ویئر انجینئر بن جائے گا. اب اس کے اندر ایسے ٹائم ہی نہیں بچتا کہ وہ سوسائٹی کو سوچ سکے. تو سوسائٹی کو سوچنے کے لیے جو علوم چاہیے وہ ہے پولیٹیکل سائنس ہے، اکنامکس ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، ہسٹری ہے، سوشالوجی ہے یا جغرافی ہے. اسے پڑھی جب نہیں ہوتی تو لہٰذا جو بھی سیاسی جماعت، جو بھی سیاسی لوگ اٹھ کر کوئی نعرہ لگاتا ہے، نوجوان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو معاشرے کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے نظام تبدیل کرنا پڑے گا، اور اس نظام کو تبدیل کرنے کے نظام تعلیم کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور نظام تعلیم میں اصلاح اس ٹائم ہو سکتی ہے جب آپ جو میڈیکل، انجینئرنگ اور آئی ٹی کو جس طرح فوکس کیا گیا ہے، اس طرح سوشل سائنس کو بھی جو ہے نا زور دیا جائے گا، اور اس کی بیس پہ جابس کریٹس کریں تاکہ آپ کے ملک کے اندر وہ گریجویٹ پیدا ہوں جو غور و خوض کر سکیں، جو سوچ سکیں، جو سوسائٹی کو ڈائریکشن دے سکیں. پھر یہاں ڈیبیٹ پیدا ہوگی کہ نظام کیا ہوگا. پھر جب نظریات کا تصادم ہوگا، جب مسلمان طلباء و طالبات کو اسلام کی تاریخ کا علم ہوگا، اسلام کے معاشی فلسفے کا علم ہوگا، اسلام کے سیاسی فلسفے کا علم ہوگا، اسلام کے معاشی تعلیم کا علم ہوگا، پھر وہ جب مغرب کے جو نظریات سے تصادم ہوگا تو لوگ غور کریں گے. پھر ایک کنسنسس پیدا ہوگا کہ ہمارے کس نظام میں ہمارے مسائل کا حل ہے. تو وہ نظام صرف عدل کا ہو سکتا ہے، انصاف کا ہو سکتا ہے، اور نظام آئے گا اسلام کی صورت میں. جب اسلام کا نظام آئے گا، عدلیہ کا عدل کا نظام آئے گا، تو پھر جا کر کرپشن کا خاتمہ ہوگا، پھر آپ کو انصاف ملے گا، پھر یہ جو مس مینجمنٹ ہے نہیں ہوگی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال. پاکستان میں سب سے کم تر طبقہ جس کو سمجھا جاتا ہے وہ مذہبی طبقہ ہے، یعنی علماء کو سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ دکیا نوسی ہیں، جی یہ تو ان کے ویوز پرانے سوچتے ہیں. ہزاروں مدارس ہیں پاکستان میں، ان کے وفاق بنے ہوئے ہیں، لاکھوں طلبہ اپیئر ہوتے ہیں، ایک ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے، ایک سینٹرل ایگزام ہوتا ہے، چیٹنگ کا ایک کیس نہیں ہوتا. لیکن کنونشن سسٹم نظام تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ کیا میٹرک کے ایگزام میں جو ہے نا پیپر لیک نہیں ہوتے؟ پیسہ نہیں چلتا؟ انٹر کے ایگزام میں پیسہ نہیں چلتا؟ ایم ڈی کیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے. تو لہٰذا میں اسٹوڈنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ آئی ٹی ایکسپرٹ بنیں، بالکل بنیں. لیکن جب آپ کو جاب مل جائے، جب پریکٹیکل لائف میں آ جائیں، تو لائف کا ایک حصہ، ایک وقت روزانہ یا ہفتے میں ایک ٹائم رکھ لیں، ضرور نکالیں اور سوشل سائنس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں. آپ ذہین طلبہ ہوتے ہیں، اکنامکس کے اوپر لیکچر مل جاتے ہیں، پولیٹیکل سائنس لیکچر مل جاتے ہیں، سی ایس ایس کی کوشش کریں، ایک بار سی ایس ایس کے جو پیپرز ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ نظریات کیا ہیں. جب تک آپ سوشل سائنس کے بارے میں ہونا نہیں ہوگی تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے. اس ٹائم اگر ہمارے
جو سائنس طلبہ کے ساتھ یہ ہوا ہے ان کا مستقبل داؤ پہ لگا ہے. یہ تو ایک پہلو ہے, ایک فیکٹر ہے پیدا ہوا, وہ تو کرپشن پورے ملک میں ہے, اور کرپشن کے پیچھے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نظام کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہر سیاسی جماعت اس کے پیچھے شامل ہوتی ہے, لیکن یہی عوام, یہی نوجوان ہوں گے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار بن جائے گی, اور اعلیٰ کار بن کر ووٹ بھی ڈالیں گے, نعرے بھی لگائیں گے, اور جب وقت آتا ہے تو پھر وہی رشوت دے کر وہ اپنی جو ہے نا مسائل حل کروائیں گے. تو ناظرین اور اسٹوڈنٹس, یہ ویڈیو دیکھیں گے, آپ سے گزارش کی جاتی ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں اور اس کو پھیلائیں تاکہ ہمارے نوجوان نسل سوچے تو صحیح کم از کم. اگر آپ سوچنا شروع کرتے ہیں, آپ یہ اس پہ غور کریں کہ کیا ہو رہا ملک میں, اگر آپ کو اصل جڑ سمجھ آ جائے کہ یہ نظام باطل ہے, نظام غلط ہے, اور یہ جتنے بھی جو ہے نا نظام کے علمبردار کے آگے نیچے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو جماعتیں جو اقتدار میں آئی ہیں, جو اقتدار میں آنے کی تیاری کر بیٹھی ہوئی ہیں, جو اقتدار میں انجوائے کر چکی ہیں, یہ سب مورے ہیں. پھر آپ کو سمجھ آئے گی, پھر معاشرہ چینج ہوتا ہے. پھر جب نوجوان جب پڑھ لکھا ہوتا ہے وہ لوگوں کو شعور دیتا ہے تو پھر تبدیلی آتی ہے. جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا نہ کرپشن ختم ہوگی, نہ آپ کے مسائل حل ہوں گے, اور یہ ذلت و خواری قوم کی ہوتی رہے گی. انہی الفاظ کے ساتھ کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو بہت سے نوجوانوں کے لیے شعور و آگاہی کا باعث ہوگی, اور میں امید کرتا ہوں کہ نوجوان اس ویڈیو پر ضرور غور کریں گے. شکریہ.